وائرس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا سائنس بھی جواب دینے میں تذبذب کا شکار ہے۔ وبائی مرض کے پیچھے ناول کرونا وائرس کے حالیہ ظہور نے کووڈ-19 نئے وائرسوں کے نئے خطرات پر روشنی ڈالی ہے، جو جانوروں کو انسانوں کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سارس کووڈ-2 کے نام سے مشہور وائرس کو چین کے ووہان میں جنگلی جانوروں کی تجارت کے لیے پیلی منڈی سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کا کسی طور پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اس وائرس کے انسانی ورژن کا ذریعہ تھا۔ چمگادڑوں کی شناخت جانوروں کی حیثیت سے کی گئی ہے جو قریب ترین مشہور مساوی وائرس کے ساتھ ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک چمگادڑ سارس کووڈ-2 کی براہ راست اصل فراہم کرتا ہے۔ تو پھر واقعی ماحول سے نئے وائرس کیسے نکلتے ہیں اور انسانوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہر وائرس اپنے وقت اور میکانزم کے لحاظ سے ایک الگ اثر رکھتا ہے، لیکن کچھ عمومی حقائق ہیں جو ابھرتے ہوئے وائرس کی تمام اقسام کے لیے سچ ہیں۔ سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ وائرس کے لیے جانداروں کے مابین کودنا کم ہی ہوتا ہے۔ کسی وائرس کو میزبان کی نئی نسل میں کامیابی سے چھلانگ لگانے اسے بہت سے کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ خود کو وہاں سے منتقل کر کے نئے میزبان میں انفیکشن قائم کر سکے۔ یہ دیا ہوا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے وائرس صرف مخصوص قسم کے خلیوں کو ہی متاثر کر سکتے ہیں، جیسے پھیپھڑوں کے خلیات یا گردے کے خلیات۔ جب کسی سیل پر حملہ کرتے ہیں تو وائرس سیل کی سطح پر مخصوص ریسیپٹر سے باندھ دیتا ہے، اور اسی طرح وہ خلیوں کی دوسری اقسام کا پابند نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ وائرس آسانی سے کسی بھی وجہ سے سیل کے اندر نقل تیار کرنے سے قاصر ہو سکتا ہے۔ ایک بار جب یہ نئے میزبان کو متاثر ہو جاتا ہے تو یہ وائرس دوسروں کو متاثر خود کو بھی کافی نقل کرنے اور خود ان میں منتقل کرنے کے لیے قابل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بار پھر بہت ہی کم ہے اور زیادہ تر وائرس کے چھلانگ کا نتیجہ وہی نکلے گا جس کو ہم ڈیڈ اینڈ میزبان کہتے ہیں، جہاں سے وائرس خود کو منتقل نہیں کر سکتا اور آخر کار اس کی موت ہو جاتا ہے۔ یا برڈ فلو انسانوں کو پرندوں سے مثال کے طور پر انفلوئنزا وائرس متاثر کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کے مابین اس کی بہت کم منتقلی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس رکاوٹ پر قابو پا لیا جاتا ہے اور ابھرتا ہوا وائرس ایک نیا میزبان کی طرف چھلانگ لگا سکتا ہے، جس سے ایک نیا ٹرانسمیشن چین اور ناول پھیل جاتا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے ہونے والی تحقیق سے ہم کچھ میکانزم کو سمجھتے ہیں جو جانداروں کے مابین وائرس سے چھلانگ لگانے میں معاون ہیں۔ انفلوئنزا وائرس اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وائرس میں جینوم کے 8 حصوں پر مشتمل ہے، اور اگر دو مختلف وائرس ایک ہی خلیے کو متاثر کرتے ہیں تو دونوں کے طبقات اختصار کر کے ایک نویلی وائرس کی نوع پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر نئے وائرس کی سطح پر موجود پروٹین اس وقت گردش کرنے والے انفلوئنزا وائرس تناؤ سے نمایاں طور پر بدل چکے ہیں تو پھر کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوگا، وہ نیا وائرس آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس میں ہونے والی اس شفٹ کو انٹیجنٹ شفٹ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم جو کچھ ہوا کیا سوچتے ہیں، شفٹ سواروں میں واقع ہونے اور اس کے انفلوئنزا وبا شروع کرنے کے لیے انسان کے لیے کود کے ساتھ 2009 کی وبا کے ساتھ ایسے جینیاتی ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ میکانزم کو کورونا وائرس میں واقع ہو سکا ہے۔ حالانکہ سارس کووڈ-2 کے ظہور میں اس کے کردار کا تعین ہونا باقی ہے۔ وائرس جینوم کے اندر جینیاتی تغیرات کے ذریعے بھی نئے وائرس نکل سکتے ہیں، جو ان وائرسوں میں زیادہ عام ہیں، جو ڈی این اے کے بجائے اپنی جینیاتی معلومات اسی طرح کے این او آر این اے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس غلطیوں کو چیک کرنے کا ایک طریقہ نہیں رکھتے۔ جب وہ دوبارہ تیار کرتے ہیں، نقل کے دوران پیدا ہونے والے بیشتر تغیرات وائرس کے لیے نقصان دہ ہوں گے، لیکن کچھ اس کو نئے میزبان کو زیادہ مؤثر طریقے سے متاثر کرنے کے قابل بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نئے کرونا وائرس کے معاملے میں کیا ہوا؟
حالیہ کووڈ-2 تو ہمارے خیال میں تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی 40 سالوں سے آج کل کی طرح ہی گردش میں تھا۔ وائرس کا قریب ترین رشتہ دار جس کی ہم شناخت کر سکتے ہیں وہ چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے۔ تاہم اس وائرس اور سارس کووڈ-2 نے تقریباً 40 یا 70 سال پہلے ایک مشترکہ آباء و اجداد کا اشتراک کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ بیٹ وائرس پھیلنے کی وجہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ وائرس ایک مشترکہ باپ دادا ہے، لیکن اس کے بعد 40 سال تک چمگادڑوں کووڈ-2 ارتقاء نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پاس چھلانگ لگا سکتا ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ جاندار کے ذریعے آیا ہو سکتا ہے، لیکن جینیاتی طور پر الگ الگ سارس کووڈ-2 کا صحیح راستہ اس وقت تک اسرار بنے گا جب تک کہ ہم ماحول میں قریبی رشتہ دار جانداروں کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وائرس میں کیا تبدیلی آئی ہے تاکہ انسانوں کو اتنی آسانی سے متاثر ہو سکیں۔ تاہم یہ پیشگوئی کرتے ہوئے کہ گزشتہ 20 سالوں میں کرونا وائرس کنے سے 3 بڑی بیماریاں ابھر کر سامنے آئی ہیں، سارس، مرس اور کووڈ-19، یہ امکان ہے کہ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا جب ایک کرونا وائرس انسانوں میں کود پڑے گا اور کسی نئی بیماری کو وبا کا سبب بنے گا۔ اس کی وجہ سے جو امکان پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے تمام جانوروں میں گردش کرتے ہیں تو وائرس صرف اسی وقت انسانوں کے پاس جا سکتے ہیں جب انہیں ہمارے اور دوسرے جانداروں کے مابین رابطے کا موقع ملے۔ انسان ہمیشہ ہی نئے وائرس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے کیونکہ انہوں نے نئے علاقوں کی تلاش کی ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، لیکن جنگلی علاقوں میں انسانی سرگرمیوں میں اضافہ اور جنگلی جانوروں میں تجارت ایک بہترین نسل کا میدان بناتی ہے۔ اس سے ہماری عالمی منسلکیت بھی بڑھ جاتی ہے، جو دنوں میں دنیا بھر میں ایک نئی بیماری کو پھیلانے کے قابل بناتا ہے۔ ہمیں ان ظہور پذیر واقعات کے لیے کچھ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، کیونکہ ہم قدرتی ماحول کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور انسانوں میں وائرس کے کودنے کے امکانات بڑھاتے رہتے ہیں۔